ایزیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ اسلامک اکنامکس میں آج ہم بات کریں گے کوآپریشن ان اسلامک اکنامکس، یعنی اسلامک اکنامکس جو ہے وہ کوآپریشن کے اوپر کیا ڈیبیٹ کرتا ہے۔ بیسکلی آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ کوآپریشن کے اوپر ڈسکشن ہوگی، کیونکہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ کوآپریشن کو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ کرتا ہے، بہت زیادہ اس پر ڈیٹیل کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کوآپریشن کیا ہوتا ہے، آپسی تعلقات میں آپ کا سدھار پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے آپ کی اسلامک اکنامک کے بیسک کنسیپٹس کے اندر۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو پروموٹ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ میچول سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ویلفیئر کے لیے کام کریں گے، کلیکٹیو دولت کمانے کا اصول بنائیں گے، کلیکٹیو دولت کمانے کا اصول بنائیں گے۔ پھر آپ جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جس ایکٹیویٹیز سے آپ کا جو اکنامک سسٹم ہوگا وہ بہتر ہو سکے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس کی یہ جڑیں ہیں، کہ اس کی ٹیچنگز یہ ہیں کہ آپ نے یہ تمام کام کرنے کے بعد ہی کسی بزنس یا کسی مارکیٹ کو یا کسی اکنامک سسٹم کو ایک فیئر وے میں چلانا ہے۔ کیسے چلانا ہے، وہ اسی لیے چلانا ہے کہ جب آپ کے پاس کوآپریشن ہوگا، جب آپ آپسی تعلقات اچھے رکھو گے، آپسی تعلقات میں بہتری رکھو گے، تو آلموسٹ آپ ایک بہترین بزنس رن کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوگے۔ اسلامک اکنامکس بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ یہ چیز کہتا ہے کہ آپ نے آپسی تعلقات میں جو بگاڑ ہے اس کو کم کرنا ہے، جتنی کوشش ہو سکے آپ بگاڑ کم کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے یا نارمل اوور ویو لیا جاتا ہے اکنامک کا، تو اکنامی جو ہے وہ بیسکلی چلتی جب ہے جب آپ کی سوسائٹی کے اندر سب کی برابر سنی جاتی ہو، سب کی برابر مانی جاتی ہو اور سب کو دیکھا بھی جاتا ہو۔ اچھا، اس میں بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ تمام چیزیں ماننے کی حکم ہے جو کہ شرع کے اکارڈنگ ہے، لیکن ایسی کوئی چیز ماننے کا حکم نہیں ہے جو شرع سے آؤٹ آف دی شرع جا رہی ہو، یعنی شرع کے بیچ میں نہ ہو۔ تو بیسکلی یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ کوآپریشن کے اوپر بہت زیادہ ڈیل کرتی ہے اور کوآپریشن کو بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی فاؤنڈیشن آف کوآپریشن ان اسلامک اکنامکس۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، بنیادیں دیکھیں کوآپریشن کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یونٹی ہے۔ یونٹی کیا، اتحاد یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ دیکھیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک توحید ہوتا ہے اور ایک اتحاد ہوتا ہے۔ یونٹی اتحاد کو بھی کہا جاتا ہے۔ اتحاد کس طرح سے، دیکھیں توحید تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ تمام مسلمانوں کو ماننا سب سے اولین ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب ایک خدا کو مانیں گے تو یہ اس کو جانتے بھی ہوں گے کہ اس خدا نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، عذاب ہے، سزا ہے، جزا ہے، اس تمام چیزوں کو اس کو جاننا ضروری ہے۔ پھر ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا، اس چیز کو جانتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے اور اس نے حساب لینا ہے ہم سے، تو ہم کیا کریں، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر بات کرتے ہیں برادرہڈ۔ اس میں برادرہڈ کیا کہ ہر انسان کو بھائی چارے کا حق حاصل ہے۔ جو مسلمان ہے وہ آپس میں بھائی ہے اور ایک دوسرے کا بھائی سمجھا جاتا ہے، اور برادرہڈ کا سسٹم ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کی سب سے بڑی چیز ایکویلٹی آ جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کے اندر ایک ایکویلٹی کا سسٹم نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسلم جتنے بھی دیکھے جائیں وہ تمام لوگ ایک سنگل کمیونٹی کی طرح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک امہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس تمام لوگ آپ کے بھائی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی تمام اولادیں آپس میں بھائی ہیں، مگر جب ہم بات کرتے ہیں بینگ مسلم اور بینگ اسلام، تو ہم اسلام میں بھی ایک دوسرے کے برادری ہے، ایک برادری کے اکارڈنگ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کنڈیشن یہاں کلیئر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سوشل جسٹس۔ جب آپ نے بھائی چارہ قائم کر لیا تو آلموسٹ آپ معاشرے میں جسٹس بھی قائم کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے کسی دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی امپورٹنٹ ہوگی جتنی آپ کی اپنی بھائی کے لیے عزت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی آپ کے لیے کسی عورت کی عزت محفوظ ہوگی جب آپ کسی بھائی کی عزت محفوظ رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سوشل جسٹس جب بھی بنے گا جب آپ اپنے اندر برادرہڈ سسٹم لائیں گے۔ تو اسلامک اکنامکس اس پہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کوآپریشن کا بنیادی رکن ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم فالو کرتے ہیں تو آلموسٹ ہم ایک قابل اعتبار مسلم کمیونٹی ہیں اور ہم ایک قابل اعتبار مسلم معاشرے کا حصہ ہوں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسلامی اکنامکس ایک بڑے امپورٹنٹ میٹر پہ بھی بات کرتا ہے، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں سوشل ویلفیئر اور ری ڈسٹریبیوشن کوآپریشن۔ اب دیکھیں سوشل ویلفیئر کیا ہے کہ کوئی شخص زیادہ کما پاتا ہے، کوئی شخص کم کما پاتا ہے، ٹھیک ہے، سب کی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے کمانے کی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس صورت میں ہم دیکھتے یہ ہیں، ہمارے پاس سسٹم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کمائی کس طرح ڈیوائڈ کرنی ہے، ہمیں زکوٰۃ کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہے، پھر ہم نے صدقات کرنے
کرنے ہیں یعنی چیریٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قرض حسنہ دینا ہے. قرض حسنہ کس کو دینا ہے؟ جیسے دیکھیں کوئی شخص ہے، اس کو کوئی نیڈ ہے، کوئی امپورٹنس ہے، تو ہم بغیر کسی سود کے اسے قرضہ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک قرض حسنہ کا رول پلے کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے جو ویلتھ ہوتی ہے وہ ان غربا تک پہنچتی ہے جو سوسائٹی میں اپنا کمپٹیشن نہیں پے کر سکتے. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بٹھا کے کھلانا ہے، آپ نے ان کو کوئی کام کے ذریعے، اجرت کے ذریعے دینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ پھر آپ کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو آپ کے دائرہ اسلام میں نہ ہو اور مجبور ہو، تو اس شخص کو زکوٰۃ دی جائے. لیکن آپ کا آج کل ہم لوکلی دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہم نے اس چیز کو بالکل ہی فراموش کر دیا، ہم اس چیز کو ختم کر چکے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم نے مسلمان کو بھی صدقہ دینا شروع کر دیا، مسلمان کو بھی خیرات دینا شروع کر دیے. بینگ اے مسلم ہمارے پاس یہ گریوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ مسلم جب ہی اپنے دین کو فالو آن کرے گا جب اس کے پاس جو ہے وہ صدقات خیرات کی بجائے اس کو جو ہے اپنی صلاحیت پہ کام کرنے کا رستہ دیا جائے گا، اور کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے رستہ دیا جائے گا، تو وہ عزت کی روٹی کھا پائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا کوآپریشن جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ بزنس میں کس طرح سے ہوگا. اب ٹریڈ اینڈ بزنس میں جو کوآپریشن ہوگا وہ انتہائی فیئر ٹریڈنگ کے ساتھ ہوگا. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا، کسی کی جو ہے تذلیل نہیں کرنی. اپنے معاشرے میں جو بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے لین دین میں کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. آپ نے کوئی ایسا نہیں کرنا کہ زیادہ تول کے آپ نے دے دیا اور زیادہ تول کے اگلے سے لے لیا. تو اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں آپ کو نہیں کرنے ہوں گے، یہ انتہائی ناجائز ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا بات کریں گے کہ سپلائی چین سپورٹ. آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اگر کوئی گڈز اینڈ سروس مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے تو اس کے جو پروڈیوسر ہے اس سے آپ ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا فیئر کوآپریشن بنائیں گے، اور اس کو کوشش کریں گے کہ اس کی سپلائی چین برابر رہے، تاکہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مس انفارمیشن نہ ہو سکے، مارکیٹ جو ہے مسلیڈ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ آپ کی بہت اچھے سے بہتر مینٹین ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، صرف خود ہی پروڈکشن پہ کام نہیں کرنا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشائش دی ہے تو آپ کسی ایسے بزنس مین کو بھی پکڑ سکتے ہو جس کی سپلائی مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، تو آپ اس کی بھی سپورٹ کے لیے وہاں اپنا انٹریکشن کر سکتے ہو. تو یہ ٹریڈ آپ کا کوآپریشن ٹریڈ جو ہے وہ آپ کس طرح سے ہوگی. کوآپریشن ہوگا جب ٹریڈ میں تو اس طرح ہوگا. پھر آپ نے مارکیٹ اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے کوآپریشن اس طرح سے بھی کرنا ہے کہ تمام بزنس جو کہ مارکیٹ کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے بیچ میں بھی ایک کوآپریشن کی فضا قائم کرنی ہے، تاکہ وہ جو مارکیٹ کی فلکچویشنز ہیں یا وہ جو شاکس آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ شاکس بھی کم ہو سکیں، تاکہ ایک دوسرے کی سپورٹ ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تاجر سب کے سب اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہوں اور کسی دوسرے کی پرواہ نہ کریں. یہ آپ کی اسلامک سوسائٹی نہیں کہتی. اسلامک سوسائٹی کہتی ہے اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو حل کریں، تاکہ ویری نیکسٹ وہ آپ کو اس چیز کا ریٹرن دے دے، آپ لون دے دیں، قرض حسنہ دے دیں، دیگر قسم کی کئی چیزیں آپ جو انہیں پے کر سکتے ہیں.